ہے، نبی کی آمد کے واقعات بتائے جا رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، نبی کی بارگاہ میں اشعار پڑھے جا رہے ہیں، نبی کی آمد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اب اس میں بتاؤ، کیا قرآن پڑھنا غلط ہے؟ کیا نعرے لگانا غلط ہے؟ کیا نعت پڑھنا غلط ہے؟ کیا سرکار کی سیرت بیان کرنا غلط ہے؟ کیا سرکار کے بچپن کے ولادت کے واقعات بیان کرنا غلط ہے؟ کیا سرکار کی آمد کے واقعات بیان کرنا غلط ہے؟ ہر ایک عام سا سادہ مسلمان کہے گا کہ نہیں، یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ سرکار کی سیرت بیان کرنا ثواب کا کام ہے، سرکار کی آمد کے نغمات گانا ثواب کا کام ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جب اس محفل کے اندر، اس میلاد کے جلسے کے اندر کوئی کام غلط نہیں ہو رہا ہے تو اس پر فتویٰ دینے والا بے وقوف ہے۔ تو اسی طرح سے جب حسین کا ذکر کرتے ہیں، جب حسین کا تعزیہ لے کر کے چلتے ہیں تو کوئی یزید کے نعرے نہیں لگاتا، ہر آدمی یہی کہتا ہے حسین زندہ باد، حسن زندہ باد، علی زندہ باد، علی اکبر زندہ باد، علی اصغر زندہ باد۔ اے لوگوں سنو، جس طرح سے میلاد مصطفیٰ کے نعرے لگانا غلط نہیں ہے، فتویٰ لگانے والا غلط ہے، اسی طرح سے ذکر حسین کرنے والا، حسین کا تعزیہ اٹھانے والا غلط نہیں ہے، بلکہ اس پر فتویٰ لگانے والا ہمیشہ غلط ہوا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر نانا سے محبت کرنا ہے، نواسے سے محبت کرنا پڑے گی۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے مومنو، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا۔ کیسے احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ جب اس نے تمہارے درمیان میں اپنا رسول بھیجا۔ رسول آئے میری طرف جڑے، رسول آئے اس لیے آئے ہدایت کا پیغام دینے، رسول آئے ہدایت کا پیغام دینے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے، ضلالت سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، ان 1500 سال کے اندر میرے نبی کی ظاہری زندگی، دنیاوی زندگی صرف 63 سال کی زندگی ہے، صرف 63 سال کی زندگی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ہدایت دینے کے لیے آئے، 63 سال تک آپ نے ہدایت دی، 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، 23 سال کا آپ کا تبلیغی کام، 23 سال کا آپ کا دعوتی کام اس قدر ہے، اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے کہ آج تک دنیا اس کے سے وابستہ ہے، اس سے منسلک ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ 63 سال تک دنیا پر تھے، 63 سال کے بعد جو کام آپ کے ذمہ تھا، جو ہدایت آپ کو دینا تھی، یا رسول اللہ 63 سال کے بعد وہ ہدایت کون دے گا؟ 63 سال کے بعد وہ ہدایت کس نے دی ہے؟ جو پیغام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیج کر مومنین پر احسان فرمایا۔ احسان اس طرح سے ہوا کہ دنیا بگڑ رہی تھی، دنیا بھٹک رہی تھی، دنیا گمراہی میں جا رہی تھی، دنیا دلالت میں جا رہی تھی، دنیا جہنم کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن جب نبی آئے، جب رسول آئے، جب پیغمبر آئے، جب ہادی برحق آئے، جب ہادی دو جہاں آئے، رسول اللہ نے آ کر کے دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا، دنیا کو قرآن کا پیغام دیا، دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا، دنیا کو نیک ہدایت کا پیغام دیا۔ دنیا نے اس پیغام کو لیا، اور پیغام لینے کے بعد جو جہنم کی طرف جا رہے تھے، اب وہ جنت کی طرف آنے لگے۔ اب جہنم سے بچ گئے، اب گمراہی سے بچ گئے، اب دلالت سے بچ گئے۔ لیکن سوال یہ ہے، عقل کھولو، سوال یہ ہے یا رسول اللہ، جو کام آپ 63 سال کی عمر تلک کرتے رہے، 63 سال کے بعد میں اس اسلام کا پیغام کون دے گا؟ ہدایت کا پیغام کون دے گا؟ گمراہی سے کون بچائے گا؟ یا رسول اللہ، آپ 63 سال کے بعد میں دنیا سے تشریف لے کر کے چلے گئے، تو آؤ
محدثین اکرام نے ایک حدیث کو اپنی کتب کے اندر تحریر کیا. وہ کہتے ہیں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہمیں کیا عطا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. آقا نے فرمایا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, میں تمہیں ایسا تحفہ دے کر کے جا رہا ہوں کہ جس کو پکڑے رہو گے, جس کو تھامے رہو گے, قیامت تلک کبھی گمراہ نہیں ہوگے. چاہے کوئی بھی فرقہ نکل کر کے آ جائے, چاہے کوئی بھی مکتبہ فکر نکل کر کے آ جائے, چاہے کوئی جماعت نکل کر کے آ جائے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تحفہ کیا ہے, وہ کون سی چیز آپ ہمیں عطا کریں گے کہ جس کو پکڑنے کے بعد میں یا رسول اللہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے؟ مسلمانوں سنو, اے سنیوں سنو, سرکار فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں دو بھاری وزندار چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. سرکار نے فرمایا ایک میرا قرآن ہے, دوسرا میرا خاندان ہے کہ جو میرے قرآن کو, میرے خاندان کو مضبوطی سے پکڑا رہے گا. سرکار فرماتے ہیں قیامت تلک کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا. اے مسلمانوں تم اپنی قسمتوں پر فخر کرو کہ تمہارے ہاتھ میں جہاں ایک طرف قرآن ہے وہیں دوسری طرف رسول اللہ کا خاندان بھی ہے, رسول اللہ کا خاندان موجود ہے. آج یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارے منبر پر آل رسول موجود ہیں, سادات کرام موجود ہیں. سادات کہیں کے ہوں, چاہے مکان پور کے ہو, چاہے اجمیر کے ہو, چاہے مارہرا کے ہو, چاہے کچھوچا کے ہو, کسی بھی جگہ کے ہو, سادات واجب الاحترام ہیں, سادات واجب التعظیم ہے. ان سیدوں کی تعظیم کرنا ضروری ہے, لازم ہے. ان سے وابستہ رہو گے چاہے کتنے بھی فتنے آئیں, چاہے کتنی بھی جماعتیں بنے, چاہے کتنے بھی گمراہ جماعتیں آ جائیں, لیکن تمہیں کبھی بھی بھٹکا نہیں سکیں گے. کیونکہ اگر تم سیدوں سے وابستہ رہو گے, اپنے معاملات میں سیدوں سے مشورے کرتے رہو گے, اپنے کام کاج, اپنے رسم و رواج ان سیدوں کے حکم کے مطابق کرتے رہو گے, یقین مانو تمہاری دنیا بھی کامیاب رہے گی, تمہاری عقبہ بھی کامیاب رہے گی. ہم نے دیکھا ہے رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد میں ایک جماعت ایسی تھی, ایسے لوگ آئے, ایسے گروہ بنے کہ جنہوں نے اذانیں پڑھی, جنہوں نے کلمہ پڑھا, جنہوں نے قرآن پڑھا, جنہوں نے نمازیں پڑھی, جنہوں نے حج کیا, جنہوں نے زکات دی, لیکن اولاد رسول کو چھوڑا, لیکن خاندان رسول کو چھوڑا. دنیا چاہتی ہے آج ان کو دنیا میں کوئی بھلائی کے ساتھ یاد کرنے والا نہیں ہے. چلو کربلا کی سرزمین پر لے کر کے چلو. کربلا کی سرزمین پر ایک طرف حسین کا لشکر تھا, ایک طرف یزیدیوں کا لشکر تھا. حسین کے لشکر میں آل رسول تھے, حسین کے لشکر میں سید زادے تھے, حسین کے لشکر میں اہل بیت تھے, یزید کے لشکر میں نمازی تھے, یزید کے لشکر میں حاجی تھے, یزید کے لشکر میں نمازی تھے, یزید کے لشکر میں قاضی تھے, یزید کے لشکر میں نیک لوگ تھے. لیکن رسول اللہ کے آل کے دیوانے نہیں تھے, رسول اللہ کی آل کے چاہنے والے نہیں تھے, رسول اللہ کی آل کے ماننے والے نہیں تھے. دنیا نے دیکھا کہ 72 نے رسول اللہ کی آل کی محبت میں جام شہادت پیا, قیامت تلک کے لیے زندہ ہو گئے. اور جنہوں نے آل رسول کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں بھی برباد ہو گئے, وہ عقبہ میں بھی برباد. اس کے رسول پاک ہے سرمایہ ایمان, اس کے بغیر صاحب ایمان نہ رہو گے. دامن اہل بیت اگر ہاتھ سے چھوٹا تو سنی تو بڑی چیز مسلمان نہ رہو گے. یاد رکھو میلاد کا پیغام ملا ہے تو نبی کے گھرانے سے ملا ہے, اسلام کا پیغام ملا ہے تو نبی کے گھرانے سے ملا ہے. قرآن کو بچانے کی بات آئی ہے, نبی کے گھرانے نے بچایا ہے. الحمدللہ ہم مداریوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں نبی کا گھرانے کا دامن موجود ہے. یہ سادات کرام ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں. آپ حضرات ان سے وابستہ رہیے, اور ان سے وابستہ رہنے کے بعد میں ان کربلا کی سرزمین پر چلو. آل رسول کے ماننے والے کیسے بننا ہے؟ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ بتاتی ہے, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا حسین کی شہادت ہوئی. مورخین نے لکھا ہے کہ سرکار امام حسین کو سجدے کی حالت میں قتل کیا گیا. آقا حسین علیہ السلام, آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دے کر کے گئے, قیامت تلک آنے والے
حسینیوں کو، نبی کے دیوانے کو، مسلمانوں کو یاد رکھو، اگر ہم سے محبت کرنا ہے، ہمارا شیدائی بننا ہے، تو صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، حسین کے پیغام پر بھی عمل کرے گا، حسین کے مشن پر عمل کرنا پڑے گا۔ میرا حسین کربلا میں نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد میں امت کو پیغام دے کر کے گیا کہ اے لوگوں، چاہے سفر کا عالم ہو، چاہے حضر کا عالم ہو، چاہے تندرستی کا عالم ہو، چاہے بیماری کا عالم ہو، کسی بھی حال میں تم اپنی نماز مت چھوڑنا۔ جب جب نماز کا وقت ہو تم حسین کو یاد کر لینا، حسین کو یاد کرنے کے بعد میں تمہیں نماز پڑھنے کا جذبہ خود ملتا رہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہماری قوم اس بات پر روتی ہے کہ ہماری مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، اس بات پر اشک بہاتی ہے کہ ہماری مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، چھینی جا رہی ہیں، ناجائز قبضے ہو رہے ہیں، لیکن میری قوم کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ان مسجدوں کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا، جس پیغام کے لیے بنایا گیا کہ تم 5 وقت اللہ کی عبادت کے لیے نکلو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے نکلو، اور جب تم نکلتے ہو نا، تم صرف سال میں ایک بار عید کے دن جمع ہو کر کے جب نکلتے ہو، ساری دنیا تمہارے سروں کی ٹوپیاں دیکھ کر کے دہشت میں چلی جاتی ہے۔ بے شک، بے شک، آگے۔ ساری دنیا تمہارے لباس کو دیکھ کر کے خاموش ہو جاتی ہے۔ تم سوچو اگر تم نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہوتی، تم سوچو اگر تم 5 وقت کا نمازی بنے ہوتے، قسم رب کائنات کی، وہ مسجدیں جو آج نمازیوں کو پکار رہی ہیں، وہ مسجدیں جو مسلمین کو صدائیں دے رہی ہیں، وہ مسجدیں جو آج تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اگر تم ان کا پیٹ بھرتے، تم ان میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی بندگی کرتے، اللہ کو راضی کرتے، تو آج تمہیں اس طرح کے حالات دیکھنا نہ پڑتے، تمہاری مسجدیں مسمار نہ ہوتی، تمہاری مسجدیں شہید نہ ہوتی۔ یہ بات صحیح ہے کہ آج دنیا اسلام کی دشمن ہے، اسلام کے پیچھے ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم خود بھی نظر آیا کرتے ہیں، بے شک، بے شک۔ ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ مسلمانوں، آج کے عید میلاد النبی سے، جلسے سے میں یہ پیغام دے کر کے جاؤں گا کہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ کے موقع پر اگر نبی کے دیوانے ہو، اور واقعی میں ہو، یقیناً ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے وابستہ رکھو۔ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، بہت سارے بڑے بڑے جبے پہن کر کے، بڑی بڑی پگڑیاں پہن کر کے آپ کو ایسے عقیدے دے رہے ہیں کہ 1 منٹ میں، ایک ویڈیو میں، ایک کلپ میں انسان کا ایمان اس سے جدا ہو جا رہا ہے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہے۔ ان کی سادگی دیکھ کر کے یہ مت دیکھنا کہ پیر صاحب آتے ہیں بڑی گاڑی لے کر کے نہیں آتے، پیر صاحب آتے ہیں بڑا جبہ پہن کر کے نہیں آتے، بڑی صاحب آتے ہیں اپنے ساتھ میں 8-10 جی حضوری کرنے والے مولوی لے کر کے نہیں آتے۔ ارے یہ اس گھرانے سے تعلق ہے کہ جس گھرانے میں سونے کے پہاڑ آ کر کے سجدہ کریں، لیکن شان یہ ہے کہ ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پہ پوری دنیا کو جن کے صدقے میں رزق ملتا ہے، لیکن گھرانے کا حال یہ ہے کہ 3 دن پھاکا رہ کر کے زندگی گزاری جاتی ہے۔ تم اس گھرانے سے وابستہ ہو تو اشارہ فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا کرتا ہے، لیکن یہ بادشاہ ہو کر کے غلامی کیا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس ترقی کے دور میں، اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ان کی سادگی کو کہیں ہلکے میں مت نہیں لینا۔ تم یہ مت دیکھنا کہ یہ کرتا کیسا پہنے ہیں، یہ صدری کیسی پہنے ہیں، ان کے ساتھ میں دستمال بھی نہیں ہے، یہ بڑی گاڑی سے نہیں آئے ہیں۔ تم صرف ایک بات دیکھنا کہ ان کی رگوں میں جو خون چل رہا ہے وہ خون رسول اللہ چل رہا ہے، ان کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون حسین دوڑ رہا ہے، اور قسم رب کائبہ کی، قسم رب کائنات کی، اس خون کے سامنے دنیا کی بادشاہتیں، دنیا کی عزتیں، دنیا کی شہرتیں، دنیا کی رفعتیں، دنیا کی عظمتیں، تمام کے تمام دنیا کی سلطنت ایک طرف، خون مصطفیٰ
वफा का एक कतरा एक तरफ नबी का घराना तब भी भारी नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी खुशनसीबी है कि आप उस घराने से वाबस्ता हैं। इससे वाबस्ता रहिए, अपने पीराने इस्लाम की ताज़ीम कीजिए और हर सैयद की ताज़ीम कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, तभी हम और आप सच्चे माना में आशिक रसूल बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे बयान करने में कसदन सहबन जो गलती हो गई हो, अल्लाह ताला उसे अपने रहम करम से माफ़ फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह